السلام علیکم۔ بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ تمثیل و استعارہ و تشبیہ سب درست، تمثیل و استعارہ و تشبیہ سب درست، اس کی مثال کیا جو عدیم المثال ہو۔ جی ہاں، انٹرمیڈیٹ سال اول کے علم بیان کے ارکان پڑھ رہے تھے ہم۔ کل کے لیکچر میں علم بیان کا مفہوم اور تشبیہ کے ارکان اور مفاہیم اہمیت کا مکمل جائزہ لیا۔ آج کے اس لیکچر میں اردو ادب و شاعری میں استعارہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، ارکان استعارہ، اس کی اہمیت اور کچھ شعری مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے جائزہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی کروا دیں کہ علم بیان کیا ہے۔ اردو شاعری اور نثر کو فصاحت، بلاغت اور معنوی حسن عطا کرنے والا بنیادی علم بیان ہے۔ علم بیان کے 4 بنیادی ارکان ہیں۔ تشبیہ، جس میں ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ استعارہ، جس میں کسی شے کو، کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پیدا ہو جائے۔ پھر ہے مجاز مرسل، جس میں لفظ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو۔ اور کنایہ، یعنی پوشیدہ کلام یا اشارہ کرنا۔ آج ہم استعارہ کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ لفظ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ MCQs اس طرح سے آئیں گے، استعارہ کس زبان کا لفظ ہے، آپشن دی ہوں گے عربی، تو آپ اس میں عربی زبان کا لفظ۔ استعارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو استعارہ کے لغوی معنی ہے عاریتاً کوئی شے لینا یا ادھار لینا۔ یاد رکھیے گا، ادھار لینا ہے، ادھار دینا نہیں ہے۔ ادھار لینے اور دینے میں فرق ہے۔ ادبی اصطلاح میں جب ہم کسی شے کے خصائص یا نام کو کسی دوسری شے کے لیے عاریتاً یعنی ادھار استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علم بیان کی اصطلاح میں کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ دونوں معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو۔ مثال کے طور پر کسی بہادر انسان کو شیر کی طرح کہنے کی بجائے ڈائریکٹ براہ راست اسے شیر کہہ دینا، یہ استعارہ ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ میرا بیٹا چاند ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میرا بیٹا چاند جیسا ہے تو یہ تشبیہ ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میرا بیٹا ہی چاند ہے، مطلب بیٹا چاند ہے، تو لفظ اصل میں حقیقی معنوں میں چاند لفظ وہ ہوتا ہے جو آسمان کے اوپر چمکنے والا آلہ ہوتا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم نے مجازی معنوں میں استعمال کیا بیٹے کے لیے کہ میرا بیٹا چاند ہے۔ ہم نے اصل میں اس کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہے، مطلب یہ کہہ دینا کہ میرا بیٹا چاند ہے، اس میں ڈائریکٹ جو آسمان پہ چمکنے والا چاند ہے وہ بیٹا نہیں ہو گیا، بلکہ اصل میں بیٹے کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ وہ چاند ہی اصل بیٹا ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تشبیہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ استعارہ ہمیشہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک MCQ آتا ہے کہ استعارہ کی بنیاد کس پہ رکھی جاتی ہے، حقیقت پہ، مجاز پہ یا اور آپشن ہوتی ہے؟ تو استعارہ کی بنیاد ہمیشہ مجاز پہ رکھی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں حروف تشبیہ مانند کی طرح جیسا وغیرہ کا ذکر کرنا ضروری ہے، لیکن استعارہ میں حرف تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، کوئی حروف استعمال نہیں کرتے تشبیہ دینے کے لیے۔ تیسرا فرق، تشبیہ ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ استعارہ ہوتا ہے ایک شے کو عین دوسری شے مان لیا جائے۔ جیسے چاند جیسا کہنا تشبیہ ہے اور چاند کہنا عین استعارہ ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ مثال کے ذریعے کہ زیب چاند کی طرح خوبصورت ہے،
اب یا میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے، اس میں کی طرح کے الفاظ آ گئے، اور میرا بیٹا چاند ہے یا چاند آ گیا، یہ ڈائریکٹ استعارہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارہ کی تشکیل اور معنوی ساخت کے 4 بنیادی اجزاء ہیں۔ عرف عام میں 3 ہی ارکان لیے جاتے ہیں، اور اگر ایم سی کیوز آ گیا کہ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں تو 3 پر ہی ٹک کیا جائے گا، لیکن اہل زبان ماہر لسانیات نے اس کی 4 ارکان بھی بیان کیے ہیں، لیکن ہم 3 پہ ہی ٹک کریں گے۔ چوتھا صرف آپ لوگوں کے معلومات کے لیے اضافہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا رکن ہے مستعار لہو۔ مستعار لہو وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا صفت ادھار لی جائے۔ مثلاً میرا بیٹا چاند ہے، اس میں مستعار لہو بنے گا بیٹا، جس کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ دوسرا رکن ہے مستعار منہ، وہ شخص یا چیز جس سے لفظ یا صفت ادھار لی جائے۔ جیسے یہ کہنا کہ میرا بیٹا چاند ہے، اس میں چاند ہوگا مستعار منہ، مستعار منہ یعنی جس سے ہم نے ادھار لیا ہے۔ اور تیسرا رکن ہے وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ کے درمیان جو مشترکہ خوبی یا صفت پائی جاتی ہے اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اور مثلاً میرا بیٹا چاند ہے، اب چاند اور بیٹے کے درمیان وجہ مشترک کیا ہے، مشترکہ خصوصیت کیا ہے؟ خوبصورت ہونا، خوبصورتی، دونوں کے درمیان مشترکہ خصوصیت ہے، اس لیے اس کو وجہ جامع کہا گیا ہے۔ اور چوتھا رکن ہے قرینہ، وہ علامت یا اشارہ جو حقیقی معنی کو رد کر کے مجازی معنی کو سمجھنے میں مدد دے۔ یاد رکھیے گا ایک بات کہ مستعار لہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں۔ ایم سی کیوز الٹ بھی آ سکتا ہے، طرفین استعارہ سے کیا مراد ہے؟ مستعار لہو اور مستعار منہ۔ استعارہ کی شعری اور جمالیاتی اہمیت کیا ہے؟ کلام میں ایجاز اور اختصار، یعنی کم الفاظ میں وسیع اور گہرے مفاہیم بیان کرنا استعارہ کی خوبی ہے۔ تخیل کی پرواز، یہ شاعر کے تخیل کو وسعت دیتا ہے اور قاری کو فکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ کلام میں ندرت، جدت اور شادابی پیدا کرتا ہے، اور جذبات کی شدت یعنی معمولی بات چیت کو بھی اعلیٰ درجے کے شعری شاہکار میں بدلنے کا نام استعارہ ہے۔ استعارہ پر ناقدین ادب کی رائے کیا ہے؟ الطاف حسین حالی مقدمہ شعر و شاعری میں کہتے ہیں استعارہ بلاغت کا ایک رکن اعظم ہے، اور شاعری کو اس کے ساتھ وہی نسبت ہے جو قالب کو روح کے ساتھ، یعنی دل کو روح کے ساتھ۔ اردو کے عظیم اساتذہ سخن جیسے میر تقی میر، میر انیس اور علامہ اقبال نے اپنے کلام میں استعارات کا نہایت نادر اور بلیغ استعمال کیا۔ استعارے کے بغیر شعر محض ایک سادہ بیان بن کے رہ جاتا ہے، جبکہ استعارہ اس میں روح اور جاذبیت پھونک دیتا ہے۔ کچھ آپ کے سامنے اشعار ہے، جیسے انٹرمیڈیٹ سال اول کی پہلی ہی غزل میر تقی میر کی جو ہے، اس کا پہلا ہی شعر ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس میں مستعار لاہو ہے محبوب، اور گل یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے۔ اب گل جو ہے اصل میں یہ پھول ہے، حقیقی معنوں میں یہ پھول ہے، لیکن مجازی معنوں میں شاعر نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اردو شاعری میں شعروں میں عموماً مستعار منہ کا پایا جانا ضروری ہے، مستعار لہو کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا۔ مستعار منہ کا پایا جانا ضروری ہے، مستعار منہ کا لہو کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے اب یہاں پہ صرف مستعار منہ کا ذکر کیا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، گل دراصل مستعار منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا دیکھیے کہ اس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اب یہاں پہ شعر حقیقی معنوں میں اگر ہم لیں تو جنگل کا بادشاہ شعر ہوتا ہے، مجازی معنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، یعنی حضرت عباس کو جو ہے وہ شعر کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ مستعار لاہو ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مستعار منہ یعنی شعر۔
مطلب شیر سے اس کی بہادری ادھار لے کر حضرت عباس کو دی گئی اور انہیں بہادر کہا گیا۔ ایک اور مثال دیکھیے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی، موتی مستعار منہ ہے، مراد کیا ہے؟ مستعار لاہو کیا ہے؟ آنسو، یعنی موتی بھی کی چمک بھی ہوتی ہے اور آنسو جو ہے وہ بھی چمکتے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے استعارہ کے مکمل MCQs آپ کے سامنے پیش کیے، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آج کا دن ایک خوبصورت دنوں میں سے ایک ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔